میں نے اس کے لیے 2 پروجیکٹ شروع کیے. ایک تھا ہمارا بنڈل آئلینڈ کا کراچی اور ایک تھا یہ راوی سٹی لاہور. راوی سٹی لاہور کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم لاہور کو بچائیں. راوی بالکل ختم ہو گیا, ایک سیوریج ڈمپ بن گیا, تو ہم نے راوی کو بھی اس کو پہلے تو براج بنا کے واٹر ٹیبل اوپر کرنی تھی لاہور کی, اور اس کے ارد گرد ہم نے ہائی رائزز بنانی تھی. ہائی رائزز اس لیے بنانی تھی کہ ہمارا سارا جو ایگریکلچر زمین ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو وہ ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مافیا کے اندر پھنس گئے تو یہ تو پھیلتے جائیں گے, اور ساری ہمیں تو فوڈ سیکورٹی کے سویر پرابلمز آنے لگے ہیں. تو راوی سٹی کا مطلب یہ تھا ایک تو کہ راوی کو بچائیں, جب لیک بنائیں گے تو واٹر ٹیبل اوپر چلی جائے گی, لاہور کی واٹر ٹیبل بالکل گر گئی ہے, اور پھر راوی کو جب اس کے ساری ہم وہ واٹر فلٹریشن نہیں, وہ جو ہم پلانٹس لگائیں جو کہ پانی کو صاف کریں, اور وہ صاف کر کے پانی پھینکے راوی کے اندر تاکہ صاف پانی اس وقت سیوریج آ رہی ہے. تو وہ اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں, کیونکہ وہ سب سے سیف انویسٹمنٹ ان کے لیے پراپرٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ تیار تھی. تو یہ دونوں, ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا, وہاں دبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں, وہ بھی پھر ایک نئی ماڈرن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا, اس کو سکٹل کیا گیا. NOC سندھ گورنمنٹ نے دے کے واپس لے لیا. اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی جب تک وہ ہمیں بریدنگ سپیس دے گا, جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا لیتے, جب تک ہم یہ جو انٹرم پیریڈ ہے ہم نے سوچا تھا کہ اوورسیز پاکستان اس کی اسپیشلی ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اور اس سے ہمارا ڈالر ریزروز بڑھ جائیں گے. اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے تھے جن کے اندر اور اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو لانے کے لیے جن کے لیے اسپیشل زونز بنائے تھے, وہ ہم نے چائنیز کے ساتھ مل کے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کریں گے یہاں. لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی, ہماری یہ ہوئی کہ وہ کووڈ آ گیا, اور کووڈ سے کیا ہوا, کووڈ سے چائنا بند ہو گیا. تو وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے چائنیز انویسٹمنٹ ان انڈسٹریل زونز میں, جس سے بھی ہماری ڈالر ریزروز بڑھنے تھے, تو وہ بدقسمتی سے وہ وہاں رک گئے, اور یہ ایک سٹی جو وہ سکٹل کر دی. اور لاہور کا بدقسمتی سے یہاں سٹے آرڈر 10 مہینے 11 مہینے ہمارا وہ رک گیا. تو اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا ڈالرز ہم انکم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی. اچھا جی, اب یہ آ گئے, اور اس کی بہت, میں جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی, کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اس کو ہٹایا گیا, اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے کیا کیا, مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی, CPI 25.5%, کنزیومر پرائس انڈیکس, سینسٹیو پرائس انڈیکس 30%, آٹا, بجلی, پیٹرولیم, وہ لے لیں, پیاز لیں, ٹماٹر لیں, گھی لیں, دالیں لیں, 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئیں. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں, اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور میں مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے, ہمیں فیصل آباد میں ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے. ریمیٹنسز, یہ آپ نے سنی لیا ہوگا, ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز, ان کا مائنس آ رہا ہے. 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں. مارچ کے اندر 16.4 تھا, آج پہنچ گئے 5.7 پہ. یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. روپیہ اس وقت
انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گیا. اور جو آئی ایم ایف کی اب آگے کنڈیشنز آپ نے سنی, ابھی شوکت کا میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اب اس کو فری فلوٹ کرے, اس کو روپے کو, تو وہ اب کدھر جا کے پڑتا ہے. تو میرا آخر میں دیکھیں, میں صرف سم اپ کر رہا ہوں. پاکستان نے نکلنا ہے ادھر سے کیسے؟ سب سے پہلے الیکشنز. کیوں الیکشنز؟ کیونکہ الیکشن سے آئے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. کوئی بھی دنیا میں انویسٹر, چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو, وہ انویسٹ نہیں کرتا جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ 5 مہینے 6 مہینے سال کے بعد کیا ہوگا, وہ انویسٹ نہیں کرے گا. سو انویسٹمنٹ جب تک نہیں آتی, ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا, نوکریاں نہیں ملتی, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پہلے تو یہ یہاں رک گیا اب کام. اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے. ایک طرف بے روزگاری اور دوسری طرف مہنگائی اور مزید اور مہنگائی. یہ جو کمبینیشن ہے یہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے لیے. کیوں خطرناک ہے؟ سری لنکا میں اسی طرح کا سیناریو ہوا تھا. سری لنکا کی صرف آبادی 2.25 کروڑ ہے, پاکستان کی 22.5 کروڑ ہے. اگر یہ آبادی کے اندر اسی طرح کا انتشار شروع ہو گیا جو سری لنکا میں تھا, میں یہ آپ کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. اور شہروں کے اندر خاص طور پہ جس طرح آپ اگر اس وقت لوگوں سے پوچھیں, آپ تنخواہ دار سے پوچھ لیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے, تو جب ایک مزید اور لہر آئے گی مہنگائی کی, اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر انتشار کی طرف چلا جائے گا. لہذا جس طرح مرضی, میں نے کہا کان جدھر مرضی سے پکڑیں, راستہ سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن, جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اور امید یہ رکھی جائے کہ گورنمنٹ ایک مینڈیٹ سے آئے, اور پھر جب وہ مینڈیٹ سے آئے تو جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر مشکل فیصلے کرے. مشکل فیصلے نہ امپورٹڈ حکومت کر سکتی ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے, جو کہ الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے آئے ہوں, جو کہ پیسے خرچ کر کے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں. وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہوتی جو کہ مشکل فیصلے کر سکے. لوگ اس لیے یہ ڈرتے ہیں. اور یہ جب آئی ایم ایف نے ان سے کہنا مشکل فیصلے کرو, یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. تو پبلک تو اس کے ساتھ ہوگی جو کہ جب وہ ٹرسٹ کریں گے, کہ جب وہ پبلک کو جو بھی لیڈرشپ کہے گی کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے, یہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, تب پبلک مشکل گزار لیتی ہے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو ان کے پاس اب کوئی اعتماد ہی نہیں ہے ان کے اوپر.